الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يظلم مثله القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون فلا الخلاق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكرين فضائلهم وفاسدي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میں نے اس لیے آیت ترتیب کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. ہزار مرتبہ آپ نے اس آیت پہ سنا ہے اور ہمارے ملت جعفریہ کے نمائندگی بھی اس آیت سے واقف ہیں. آیت ترتیب جو اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہے، اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہے، اور جب ان کی عصمت کا اعلان ہے تو خود ہی ان کی امامت کا اعلان ہے. جب ان کی عصمت کا اعلان ہے تو اس کو ان کے حقوق ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم جگہ نہیں لے سکتا رسول. اگر شاہ رب العزت معصوم ہے کون؟ جو بس اللہ ارادہ رکھتا ہے اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھے، جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے. انما کہہ کے اللہ نے عصمت کا اظہار نہیں کیا. اس انما کا مطلب یہ ہوا کہ بس اللہ ارادہ رکھتا ہے اے اہل بیت بس تم سے ہی نجاست کو دور رکھے. کیا آپ کہہ رہے ہو؟ کیا بات؟ اس انما کا مطلب یہ ہوا کہ انما کہہ کے اللہ نے جو دائرہ کھینچا، جو اظہار کھینچا، جو باہر والے ہیں کبھی انما کے اندر نہیں آ سکتے، اور جو اندر والے ہیں کبھی باہر آ سکتے. اللہ نے انما کہہ کے دائرہ کھینچ دیا عصمت کا. بل ہزار کوششیں کی جائے کوئی باہر والا یا کوئی باہر والی اس میں آ ہی نہیں سکتے. گھر میں آیت ترتیب نازل ہوئی ہے وہ حجرہ حضرت ام سلمہ کا ہے. حضرت ام سلمہ اور وہ فرما رہی ہے کہ میں آ جاؤں چادر کے نیچے. رسول اللہ فرما رہے ہیں نہیں، جو بیوی بیت میں رہ کر اہل بیت میں آنا چاہے رسول اللہ فرما رہے ہیں تم نہیں آ سکتی، تم خیر پر ہو. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر اہم گوشہ یہ بیت ہے. وہ جو پٹی اور دارے کا بنا ہوا مکان ہے اس میں سرکار دوارا چادر گواہی میں سب کو لے رہے اور اللہ کہہ رہے اے اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھنے کا جیسا آپ نے دور رکھ رہے. تو ایک تو مٹی والا مکان، تو یہاں بیت یہ نہیں، بہت خاص بات جو بیت اللہ فرما رہا ہے اہل بیت کو، اس سے مراد مٹی والا بیت نہیں. اگر مٹی والا بیت ہوتا، پتھر والا مکان ہوتا، گانے و مٹی والا مکان ہوتا تو اس میں تو خود حضرت ام سلمہ موجود ہے. اگر میں آپ کے گھر میں رہوں اور گھر میں موجود کوئی شادی پہلے میں گھر میں ہی بیٹھ کے کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ روزگار بنی تو ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کا سوال ہی معاملہ ہو جائے گا.
رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کیا کہیے ام سلمہ تو گھر میں ہو، جب میں ہوں اہل بیت میں تو گھر میں ہو نہیں. اس کا مطلب ام سلمہ کی جان رہی ہے ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کہ یہ جو بیت کہا جا رہا ہے یہ مٹی اور گاڑی کا پتھر والا مکان نہیں، یہ بیت کچھ الگ ہی ہے. اس لیے اسے انتم اہل بیت نہیں، انتم اہل بیت نہیں، اہل البیت. توجہ مولانا، انتم اہل البیت سے مراد کیا؟ اہل بیت نہیں. اہل بیت تو مضاف ملے جیسے اہل بیتی مضاف ملے نسبت دی جائے. اہل البیت، البیت، یہ بیت پہ جو الف لام ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ بیت نہیں ہے جو تمہارے مکانات بنتے ہیں. سوچنے کی بات یہ کہ جب اہل بیت میں آیت تطہیر میں بیت وہ بیت نہیں ہے جو تمہارے جیسا ہے تو اہل بیت تمہارے یہ بیت نبوت تھا، یہ بیت معنوی تھا. اس بیت معنوی یہ بیت نبوت، اہل بیت نبوت، اہل بیت نبی نہیں. اہل بیت نبی، نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والوں میں تو بہت کچھ ہے. نبی کے گھر میں کیا نہیں، یہاں تک کہ بکری نہیں بنتی، جانور نہیں بنتا. نبی کے گھر میں کیا کیا ہے؟ انسان بھی ہے، جانور بھی ہے. تو یہاں پر نبی کا گھر نہیں ہے، نبوت کا گھر ہے. نبوت کا گھر ہے، عصمت کا گھر ہے. یہاں بیت معنوی ہے، یہ مٹی اور گاڑی کا گھر نہیں ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے وہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے تو بھائی وہ تو پہلے ہی سے کرنا اپنی بیوتکم اپنے اپنے گھروں میں رہو. کوشش یہ ہے کہ ازواج کو شامل کیا جائے اور ازواج میں بھی ایک ہی بیوی پہ زور ہے. بیت کی جماعت آیت تطہیر
بیوت نہیں ہے، اہل البیوت نہیں ہے، اہل البیت سنگولر ہے، واحد ہے، اور اسی سورے میں بیوت ہے، بیوت ازواج کے لیے، بیوت بیویوں کے لیے، بیت کی جمع بیوت، گھر کی جمع مکان کی جمع مکانات، تو یہ جو مکانات الگ 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 روم ہیں اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے اپنے حجرے میں رہو۔ اگر ازواج مراد ہوتی تو اللہ اہل البیوت فرماتا، اہل بیت کو کہہ رہا ہے، ایک سنگل کا بیت، دوسرا البیت خاص مکان، اس کا مطلب ازواج نہیں، اور اگر ہیں بھی تو آپ کی کوشش تو ایک کے لیے بہت زیادہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے بیوت میں اپنے اپنے مکان میں رہو، تو جس نے بیت کو چھوڑ دیا ہے اللہ کہہ رہا ہے بیت میں رہو، کرنا بھی بیوت کی کرنا اپنے اپنے بیت میں رہو، تو جو بیت چھوڑ کے نکل جائے وہ اہل بیت میں کہا شامل ہو جائے گا۔ کہ انہیں اہل بیت میں آنے سے ترتیب میں شامل کیا جائے، وہ تو پہلے ہی گھر چھوڑ کے نکل گئے۔ ارے نہیں، وہ تو امت کی مصلحت تھی، اتحاد امت اور امت کے درمیان میں مصالحت کی کہانی، مصالحت اتنی بیویوں میں ایک ہی بیوی کو مصالحت امت کا شوق ہوا، اور نے سلمان کی ہے، حضرت سودا کی ہے، دوسری بیویاں کی ہیں، اور بیویاں ہیں وہ کیوں نہیں ہو، وہ بیویاں کیوں نہیں تھی، دیکھی بیوی کیوں گئی؟ اچھا گئی تو قرآن تو کہہ رہا ہے گھر میں بیٹھو، یہ گئی کیوں؟ اور اگر گئی تو رسول اللہ نے کوئی پرمیشن دیا تھا کہ میرے بعد ایسا ایسا ہو تو نکلنا ہو، تو انہوں نے بہت سنائے نہیں، کسی شیعہ سنی کتاب میں کہیں بھی نہیں ملا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں گھر سے اس لیے نکلی تھی کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری ازواج میں تم ہی زوجاؤ، میں وصیت کرتا ہوں امت کے حالات خرابی ہو جائیں تو تم امت کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے نکلنا۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ نہیں کہا، تو جب کہا ہی نہیں تو نکلی کیوں؟ اور جب ایک بار نکل گئی تو پھر امت کے علماء اس میں داخل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب خود ہی چھوڑ دی گھر تو پھر کیا فیصلہ؟ تو یہ پوری کوشش کیا ہے؟ زوجہ کو آئندہ ترتیب میں شامل کیا جائے، ازواج میں سے ایک زوجہ زور دینا، وہ بھی اسی پر جو اہل بیت کے مخالف ہو، تو عالم اسلام کا مزاج ہے کہ ہر دشمن اہل بیت کو ہیرو عام اسلام بنا کے پیش کر دیے، اور اگر کوئی عورت ہو تو اس کو بھی نمایاں طور پر پیش کر خالد بن ولید، جتنے دشمن اہل بیت تاریخ میں جن کی دشمنی اہل بیت ثابت ہے، اور سب کو بہادران کے خلاف بنا کے پیش کیا، یا سیدہ نے جس کو جھوٹا کہہ دیا، پوری امت نے جو اسے صدیق بنائے تو اللہ ان کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے، اور ان کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے ارادے کے ساتھ، انما یرید اللہ کا ارادہ کرتا ہے، یا ارادے تکوینی، ارادے تشریعی نہیں، تکوینی طور پر اللہ چاہتا ہے۔ تو کیا اس ارادے سے پہلے اہل بیت معصوم نہ تھے؟ ذرا سا نام مسئلہ ہے، آیت تطہیر سے نزول سے پہلے اہل بیت کا، اور اللہ نے جب اعلان کیا تب سے اعلان کرنے سے پہلے بھی ایسے ہی معصوم تھے جیسے سرکار دو عالم اعلان نبوت سے پہلے نبی تھے۔
اعلان ہوا. اللہ کا ارادہ، اللہ اس بات کا ارادہ رکھا ہے کہ بس تمہاری پاکیزگی کا اعلان کرے اور تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دے. تو اس سے پہلے بھی پاک ارادہ ہے کیوں ہے؟ کس نے کہا تجھے ارادہ کرو اور کس کے لیے ارادہ؟ مناظرہ بھی پڑھتا ہوں، معلوم بھی پڑھتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہوں گا ان افراد کے لیے جو معارف اور عرفان کے مضامین کی جستجو رکھتے ہیں اور معرفت سننے کا شوق رکھتے ہیں. اللہ کا ارادہ ٹوٹتا نہیں، اور اللہ جن کی عصمت کا اعلان فرما رہا ہے، ارادہ فرماتا ہے، یہ خود اللہ کے ارادے کا مظہر ہے. وہ ارادہ کرتا ہے، یہ ارادہ کرتے تو وہ کرتا. اذا اردنا اراد اللہ، ہم جب ارادہ کرتے اللہ ارادہ کرتا. کیا شیء ماشاءاللہ، جب ہم چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے. یہ جانو مشیت اللہ، مشیت اللہ. جب یہ مشیت اللہ ہے تو اس کا اعلان کر دیا. اس اعلان کا سبب کیا؟ سبب بھی یہ ہے کہ آیت کثیر نازل بھی یوں ہوئی کہ اہل بیت نے ارادہ کیا کہ اب ہمارا اعلان کر دے تب اعلان کر دے. انہوں نے چاہا مالی کا بھروانی عصمت کا تو اعلان کر دے، اس لیے اعلان کر دے تاکہ یہ امت سمجھ جائے ہمارے بارے میں اور رسول اللہ کے بعد یہ امت گمراہ نہ ہونے پائے. تو اللہ نے کہا ہے اہل بیت ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہتے تھے وہی چاہتے جو ہم چاہتے تھے. ہم تو چاہتے ہی تھے تمہارا اعلان ہو، لیکن کب ہو؟ لیکن تم نے چاہا وہ تو ابھی آیا ہے. یہ جو ارادہ کرے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ میں جب کسی بات کا ارادہ رکھتا ہوں کہتا ہوں کون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. مولانا نے کہا ہمارے سمجھانے کے لیے جیسے آپ کہتے ہیں چشم زدر پلک جھپکنے میں کام ہو جائے، تو پلک جھپکنا ہمارا جلدی ہوتا ہے. تو ویسے اللہ بندوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے تم جب کسی چیز سے کہتے ہو تو کیا وہ ہوتی نہیں ہوتی، لیکن میں ہوں جب کہہ دوں ہو تو ہو جاتی. کون؟ فیکون. کون کیسے ہی ہو جاتی، ہوتی کیسے ہے کن میں، یہ اس کے ارادے کا مظہر ملے گا. ارادہ الہی مولا علی جو اللہ کے ارادے کے مظہر تام ہے، مظہر کامل ہے، وہ کہتے تو کہتا ہے کون. تو کن میں پاور کیسے آیا؟ کن کا جو پاور ہے وہ کیا ہے؟ کن کی قوت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں الذی بین الکاف والنون، میں کاف اور نون کے بیچ میں ہوں. بہت غلط منزل ہے. وہ کیسے ہو جاتا ہوتا کیسے؟ ارادہ فیل، ارادے کے بعد فیل، اس کا ارادہ ہی فیل. ایسے ارادہ کیا اسے فیل ہو گیا. تو ارادہ فیل کو ہوتا ہے، فیل بعد میں ہوتا ہے. ارادہ فیل اور فیل بعد. تو اللہ کا ارادہ وہ ہے جو خود فیل ہے. ارادہ کیا اور ہو گیا، ارادہ کیا اور ہو گیا. اس لیے علم کہتے فیلنا فیل اللہ، ہمارا فیل اس کا فیل. اور اس ارادے کی قوت جو فعلیت کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں جان الذی بین الکاف والنون، میں وہ ہوں جو کاف اور نون کے بیچ میں ہوں، اور جہاں میں آ جاؤں وہاں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. اللہ جس کے ذریعے ارادے کو پورا فرماتا ہے وہ میں ہوں. اللہ جس کے ذریعے فعل کو تمام کرتا ہے وہ میں ہوں. اللہ جس صفت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے وہ
مشیت الہی کے مذہب پنجتن، اور پھر ان پنجتن میں جو راسولائی سے آیت تطہیر میں وہ سید عالم ذات، آگے یہ ہے مرکز۔ اب کوئی نجس ان کے قریب نہیں آ سکتا، ان سے نجاست کو دور رکھا جا رہا ہے، نجس ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ عظمت ہے کہ بڑی یہ تو ذات کی ذات ہے، جو ذات سے نسبت ہے محبت کو، محبت نسبت ذات ہے، ذات کی ہے۔ ان کی محبت بھی کسی نجس دل میں نہیں آ سکتی، اللہ نے جن دلوں کو محبت اہل بیت کی وجہ سے پاک قرار دیا ہے، ان دلوں میں کبھی نفاق نہیں آ سکتا۔ خالص دل، خالص محبت، خالص محبت کا مطلب یہ کہ کوئی ملی جلی بات نہ، ملاوٹ نہ، ناریل کے پانی سے وضو نہیں ہو، تربوز کے پانی سے نہیں ہو، کیوں ملاوٹ ہو؟ خالص پانی ہو تو خالص پانی کے بغیر آپ کا بدن پاک نہیں ہوتا، تو اہل بیت کی محبت اگر ان کی محبت کو کوئی یہ بات کو سمجھنا آتی ہے، مولوی کو یہ بات کو سمجھنا کہ آپ ایک مضاف ہو تو اس کو نہیں ہوگا، آپ کو خالص ہونا چاہیے، تو اہل بیت سے محبت کی خالص ہونا چاہیے۔ ہم انہیں بھی مانتے، انہیں بھی مانتے، انہیں بھی مانتے، انہیں بھی مانتے، یہ ادھر انہیں بھی اور انہیں بھی ماننے والوں کو نہ کبھی بڑھاؤ نہ کبھی بڑھاؤ۔ کیا کہنے معمولی امتیاز چیز نہیں، فضائل قوم پر فضائل پڑھ رہے اہل بیت کے کوئی بھی یہاں کر ہمارے ہاتھ تو کیا احسان کرے؟ اہل بیت کے پاس فضائل کے سوا ملے گا کیا؟ فضائل کے سوا اہل بیت میں معذلہ کوئی آئے بھائی جو کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھ کے احسان کر رہا ادھر پیچھوچا کا عاشق کیا کہنے بابا وہ فضائل پڑھ رہا ہے جو پیچھے میرے بھائی اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے تو کوئی نارسی آشا وہ پڑھ رہا ہے۔ بھائی آپ اپنے سرپوزیم میں سیمینار میں کانفرنس میں بلا کے جو چاہے تبلیغ کروا لیجیے، مگر غدیر کا پیپر صرف ان کے لیے ہے جو شہر آپ کا سارا اختیار کانفرنس میں لیجیے، مجلس میں اہل بیت کے فضائل کا نام ہے، ان کے دشمن پہ خبر ہے۔ اس سے مپڑ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہم نے اپنی شناخت کھو دی۔ ہماری شناخت ہے اپنے ذرا، ہماری شناخت ہے جن کو تحفظ سے اظہار بیداری، ہماری شناخت ہے اہل بیت کے حق کو ماننا، ہماری شناخت ہے اہل بیت کے مخالف پہ لعنت پڑھنا۔ یہی اصلی شیعت ہے، اس کے سوا شیعت نہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ دیکھو جی میں نے تو انہیں نجاست سے دور رکھا، نجس کو ان سے دور رکھا، کوئی نجس بھائی باہر نہیں سکتا۔ فضائل پڑھنا معیار اگر ہوتا تو ہمارے آس نے ملعون نے ماکیہ ملعون کے دربار میں بیٹھ کر مولا کی فضائل میں اشعار سنائے، امام حسن کو پتہ چلا تو امام حسن نے یہ کہا بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے فضائل پڑھنے والا فضائل سے سلامت رکھے، نہیں پڑھنا الفاظ محشیت بلا تھا کہ ہماری فضیلت تو یہی ہے کہ ہماری فضیلت پہ ہمارا کیا کہیں
کی جبروتی قوت. معاویہ پورے ممبروں سے لے کر فضائی کو روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا خبردار کسی بچے کا نام بھی میں سننا نہیں چاہتا. اللہ نے کہا چل جب تک تجھے مولد ہے تو بول جا لیکن ہم دنیا نہیں میں تیرے سامنے تیرے منہ پر تیرے دوست کی زبان سے تیرے دوست ہمارے آس کی زبان سے اپنے ولی کے اشعار کہلوا کے بتائیں گے ہم جب چاہیں گے فرعون کی زبان سے بھی موسیٰ کی تعریف کریں. تو یہی ایسے ہی لوگ ہیں یا عاشقی جوشی ہو جیسے عاشقی جوشی تو بہت بلی تھا. ادھر مولا کی فضائل پڑھتا ہوں ادھر معاملے کی شان کو یہ کتاب لیتا. ہندہ کو کہتا ہے سیدہ. ہندہ کی کتاب لکھی ہے سیدہ کتاب. ارے واہ اب تم اگر فائشہ کو سیدہ مانگی ہو تو تمہاری ہو بھی تمہارے گھر کی بڑی کیا کہنے تم ہندا کی سرداری کو جب مان رہے ہو تو جس کے گھر کی سردار ہندا ہو اس گھر کے ماحول کا کیا ہے. آپ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی کامران صاحب ملا یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے یہ سب کچھ ہے تو سیاست علی کے فضائل سے کیوں بڑی. ہمارے تقریباً فتویٰ والے سیاست کی کتابوں سے پڑھتے ہیں. اپنی کتابوں سے کیا پڑھتے ہیں؟ اپنی کتابوں سے بہت کم پڑھتے ہیں. کوئی زیادہ پڑھ گیا تو میں بولوں گا کتابوں سے علی کا فضائل پڑھنا تو بولو ہو جائے گا. فضائل سننے کا معیار کی وہی ہے جو باہر والوں اگر کوئی ایسی کسی بات پڑھی جائے تو اس پر سنینا ہو کہاں شیعہ کتاب بولو ہو گئے. اپنے مجمع کو دوسروں کے کتابوں کے فضائل سے زیادہ اپنی کتابوں کے فضائل کی عادت ڈالیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہماری کتابوں میں جو مولا کے فضائل ہے دوسروں کی کتابوں میں محتاج نہیں چاہیے. اگر وہ مولا کے مخالف تھے تو ان کی کتابوں میں مولا کے فضائل کی ایک تو اللہ کی جبروتی قوت والا کل شیء قدیر ہے. دشمن کی زبان سے علی کے فضائل والا جیسے موسیٰ کی پرورش فرعون کے بارے میں وہ کہیں نہیں سکتی تھی. اگر فرعون کے بارے میں کیوں ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرعون موسیٰ کا دوست ہے. فرعون تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ موسیٰ نہ ہو تو اس کے باوجود ہوا تو اللہ نے چاہا. دوسرا یہ ہے کہ حدیث ہے بڑی مشہور یا علی آئی کا الہ ولدی حلال ولا یقض کا الہ ولدی حلال. اے علی تمہارے دوست جو ہے حلالی وہ ہے جو تمہارا دوست ہے حرامی وہ ہے جو تمہارا دشمن ہے. جسے اللہ اخلاق کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اس رسول کی تہذیب یہ ہے یعنی تہذیب رسالت یہ ہے کہ علی کے دشمن کو حرامی کہا جائے. مخالفین کی کتابوں میں کبھی دشمن حرامی نبی نے کہا تو رسول اللہ نے جس کا نام لے دیکھا نہیں وہ دشمن ہے حرامی. کیا ہے اصل میں آج کل کو میڈیکل بہت ترقی کر گیا کہ زنا جتنا آسان ہو گیا ہے اسی طریقے سے اولاد کا پہچاننا بھی مشکل ہے. جب زنا مشکل تھا
पहचान मुश्किल। अब जीना आसान हो गया तो औलाद की पहचान आसान। बोले क्या डियर क्या टेस्ट होगा, एक बार मिल गया उससे पता चल जाएगा, हड्डी मिल जाए, खून मिल जाए, उससे पता चल जाएगा किसकी औलाद है। जिस बाप का नाम लिया जाता है कहीं उसकी औलाद है या नहीं, उसका मुर्दा बाल भी मिल जाए तो पता चल जाएगा डीएनए। तो अल्लाह ने अक्ल दी इंसान को डीएनए क्या हलाली है या हराम की पहचान के लिए इसका डीएनए से पता चलेगा। डीएनए सरकारी हवाला में 1400 बरस पहले रूहानी डीएनए टेस्ट करवाए ताकि देखो जी तुम्हारी साइंस कुछ भी तरक्की करे, लेकिन मेरी बात सुनो, ये कि हड्डी और बोटी से सिर्फ इतना मालूम होगा ना कि ये फलां का बेटा है, फलां का पुत्र है, फलां का खून है, इससे खून होना साबित होगा। खून साबित होने से कुछ नहीं होता, निकाह साबित होना चाहिए। डीएनए टेस्ट होगा तो अब्बा ही होगा, शरीयत में वो अब्बा नहीं होगा, अब्बा बनता है निकाह से। अगर कोई शख्स किसी से जिना करे औलाद हो तो वो जायज नहीं कहलाती, हम ना हो नस्ल साबित होता है, उसको बाप नहीं कहा जाएगा। बाप कहने का आप शरीयत में उसे है जो माँ से निकाह करे, जिना करके जो बच्चा पैदा करे वो शरीयत में नस्ब नहीं है, विरासत नहीं है। सरकार द्वारा में बताया तुम्हारी मेडिकल साइंस तरक्की करके सिर्फ ये बता देगी कि इसके खून से जायज या नाजायज हो कैसे बताएगा। अल्लाह ने मुझे शरीयत दे के भेजी है, मैं बताऊंगा हलाली और हरामी की इल्लत क्या है, कॉज एंड इफेक्ट के सिलसिले में वजह वजह क्या है। मौला के बारे में रसूलुल्लाह ने बताया अली जो तेरा है वो हलाली है। मेयार बना दिया अली को, मेयार बना दिया सैयदा, मेयार बना दिया इसमें जो इनका है वो हमारा। तो किसी आदमी के दिल में मोहब्बत नहीं आती। और अगर हराम गुज़ा हुई या हराम कारियों से इस नस्ल का सिलसिला आगे बढ़ा तभी रूह खराब हो जाता है। ऐसे लोग ऐसे पहचाने जाते हैं उन्हें ईमान मुस्ताहार दिया जाता है। ईमान मुस्ताहार का मतलब आज दिया कर ले। बड़ी मजलिसों में आते थे, बड़े नारे लगाते थे, बड़ा दौरा पढ़ते थे, बहुत अपना सीना नसीना करके खूब करते थे, सब कुछ करते थे, अचानक चेंज हो गए। बड़े शहरों की बात है जहाँ रहते हैं पुराने शहर में रहते थे, हमारे साथ रहते थे। अचानक ऐसा हुआ कि हराम का माल आया, नए शहर में गए, बंगला खरीद लिया, जवाब में आंसू के शिकार रह गए और वो भी सिर्फ उंगली अपना चप्पल उतारी जाती है, समझ में नहीं आता, फज़ाइल में ज्यादा देना पसंद नहीं है। बल्कि ये कि बच्चों को मॉडर्न बच्चे हैं तो थोड़ा मैसेज दिया जाए, अखलाक पढ़ा जाए। ये क्या नहीं पढ़ा जा रहा, हम अखलाक के मुखालिफ नहीं है, मगर बदअखलाकी तो ये हराम का माल खाने से होता है। तो मौला ने फरमाया था ना कि करबला में ऐशिया को मेरी बात इसलिए नहीं समझ रही, तुम्हारे पेट में हराम है। क्या कह रहे हैं? तो जिसके पेट में हसन का माल जाएगा,
حلال ہے حرام ہے پکوڑی علی کے بازار سے رک جائے کیا کہنے ہمارے سے رک جائے دیکھیے ٹھیک ہے بھائی فضل کا مسئلہ اپنی جگہ ہے مگر آج ہم کیا کریں گے اس پر تھوڑی دیر اب اس کی ضرورت سمجھ جائیے یہ سارے الفاظ یہ جملے اس بات کی ہمازی کرتے اس بات کی ضروری کھاتے کہ یا پیٹ میں مان لے حرام ہے یا پھر بنیاد سے کیوں کہ حق ظاہرہ وہ چیز ہے وہ معیار ہے کہ جس کے ذریعے سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو جائے اس لیے بدر پڑھنا ضروری ہماری نئی نسل کو بتانے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو ہم سینوں کو بتانے کے لیے کیوں جب فرق سمجھ میں آئے گا حق کا ظاہرہ سمجھ میں آئے گا تو دشمنان اہل بیت سے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ ان سے دوستانہ نہیں ہوگا اور جب اہل بیت کے دشمن کے ماننے والوں سے دوستانہ نہیں ہوگا تو پھر سمجھانا بھی نہیں کچھ سمجھنے کے لیے آئے یہ فکری عجیب ہے اہل سنت سننے کے لیے آئے تو وہ یہی تو سننے کے لیے آئے تو ہمارے بڑوں کے خلاف کہتے کیوں آئے یہ سننے آئے کیا کہنے کے سامنے بخاری مسلم سے فضائل پڑھتے میں فرق ہی ہے ہم یہ سننے آئے کہ آپ جن کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ کیوں نہیں مانتے یا تو نہیں آتے یا کیا کہنے نہیں مانتے فلا 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 وہ جب انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے یا تو وہ مجلس ہی میں نہیں آتے یا پھر مجلس ہی کے ہو جاتے ہمارے سامنے ہماری مثالیں کئی ایسے لوگ ہیں جو آئے تو پھر آگے گئے اور کئی ایسے ہیں جو آئے بیٹھے بات بھی کیے گئے تو پھر گئے ہی گئے ہمارے ساتھ خطیب الایمان کلکتے میں پڑھا کرتے تھے گلے کی پٹی ہے پورے کا پورا علاقہ جو ہے شیعہ ان کے زمانے تو لوگ آتے ہیں کہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کیوں نہیں مانتے ہمارے بڑوں جب انہیں حقیقت پتا چلتی ہے تو تب کنورٹ ہوتے لیکن اگر آپ حقیقت ہی چھپا دیں تو وہ کیا کرے فاطمہ تو بس یہ تو ہمارے پاس سے پڑھے نا بخاری میں تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے آپ تو خود ہی پڑھ رہے ہیں اوپر سے کہ ہماری کتاب ہوا فضائل تو یہ معاملہ مشکل ہوتا ہے اس لیے بدر پڑھنا چاہیے بدر کیا ہے حق ظاہرہ حق ظاہرہ کیا ہے یہ حق ظاہرہ وہ ہے جس سے چھپا ہوا کافر پہچانا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کھلا کافر چھپ جاتا ہے اور علی و ولی اللہ نہ پڑھنے سے چھپا کافر ظاہر ہوتا ہے یہ میرا ہے تو ہے اللہ نے اسے پاک و پاکیزہ قرار دیا تو بیوی نے کہا فضل میرا بڑے بابا کی میراث اور گئی خلیفہ کے پاس جان سے اچھا گئی یہاں سے فضل کا آواز ہوتا فضل کے لیے سیدہ کی ہوتا میرے بابا کی میراث مجھے دے دو گئی کیوں کسی کو بھجوا نہیں سکتی بھی جا کے دے دو خود کیوں پہلا سوال
جو گئی سیدہ اس لیے رہی کہ جب سیدہ کو پتا چلا کہ خلیفہ نے سیدہ کے مینیجر کو سیدہ کی زمین فدر سے ہٹایا اور زمین کو قبضے میں لیا، تو جب سیدہ کو پتا چلا کہ خلیفہ نے لینڈ گرابنگ کی ہے تو سیدہ نے کہا اچھا خود پہنچی، کیا بات ہے فدر تم نے کیوں لیا؟ میرے باپ کی میراث ہے، میرے بابا کی میراث مجھے کیوں نہیں دی؟ تو جاننے کی وجہ یہ تھی کہ مینیجر کو ہٹا کے زمین میں قبضہ کیا گیا، تو اب تو وہی جائے گی جو مالکین ہے، یہ ترتیب بن رہی ہے خطر اس لیے، اور جان کر کے کہا کہ میرے بابا کی میراث مجھے کیوں نہیں دیتے؟ اب خلیفہ سے کام پڑتا بولے، لیکن جب کوئی جھوٹ بولنا چاہتا ہے تو گھبراہٹ میں جھوٹے کو یہ خبر نہیں ہوتی کیا کہیں گے۔ اب اسی حالت میں خلیفہ نے کہہ دیا، رسول اللہ نے کہا معاذ اللہ نام معاشر الانبیاء لا رئیس ولا مرئیس، ہم پورے انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہی بول کے بس گیا۔ اس لیے کہ اگر خلیفہ نے یہ کہا ہوتا تو خلیفہ والوں کو کچھ موقع تھا کہنے کا، کہ اگر خلیفہ نے یہ کہا ہوتا کہ رسول اللہ نے کہا سب انبیاء کے وارث ہوئے ہیں لیکن میرا کوئی وارث نہیں ہوگا، یہ مجھ سے مخصوص ہے، تو کہا تھا اساس پیغمبر رسول اللہ کی خصوصیت ہوگی۔ اگر کہنے والے بھی جب کہا پورے انبیاء میں کوئی وارث نہیں ہوتا، کوئی وارث نہیں ہوتا، سیدہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھ سے کہے رسول، بولے اچھا میں بیٹی ہوں، وارث میں ہوں، مجھ سے تو نہیں کہا، اور تمہارا جائیداد میں دور کا حصہ میں تم سے کیسے کہہ دیا؟ شرعی قانون شریعت کے اعتبار سے میراث کے قانون میں سسر کا کیا حصہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میراث کے قانون میں سسر کا کیا حصہ ہے؟ ایسا کوئی دیوبندی لائے بڑے بھی لائے نہیں ہے، جب آپ کے سسر کا آپ کی جائیداد میں حصہ نہیں ہے، کیا کہنے ہیں؟ رسول اللہ کی جائیداد میں رسول اللہ کے سسر کا کیا ہے؟ آپ کی جائیداد آپ کی اولاد اٹھائیں گی، سسر وارث میں وہاں کے، تو سیدہ نے یہ کہا، عبداللہ محمد پہلے نے لکھا، سیدہ نے کہا کہ جو بات مجھ سے کہنی تھی کیونکہ وراثت کا مسئلہ میرے سے ریلیٹڈ ہے، تم سے نہیں، تم سے کیسے کہیں گے؟ بس مجھ سے کہیں گے، اچھا بتاؤ کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے ہم پورے انبیاء میں کوئی وارث نہیں ہوتا، کہا میرے بابا نے تو کہا کہ جو بھی مجھ سے قول منسوخ کیا جائے قرآن پہ پیش کرو، اگر خلاف قرآن ہے تو میرا قول ہی نہیں ہے۔ واہ واہ قرآن کی تشریح تفسیر قرآن کے خلاف نہیں بولے، ہاں جیسے ہی ہاں کا ہر سیدہ نے طبقات اقتصاد میں دوسری روایت دی، طبقات اقتصاد آج میں لیا تھی اردو میں، طبقات اقتصاد میں لکھا گیا کہ سیدہ نے فوراً آیت سنائی وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، تو کہہ رہا ہے ایک نبی بھی وارث نہیں ہے، یا اللہ دو نبیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ سیدہ نے آیت سنا دی، خلیفہ کا چہرہ اتر گیا اور کروڑ خلیفہ نے سنا، ایسا لگا جیسے پہلے آیت سنی ہی نہ تھی۔ اب جب بھی نہ مانا تو سیدہ نے ترک کلام کیا اور لعنت کر۔ ہم یہاں پر جو ہے 1400 سال سے کتابیں آج تک لکھی جا رہی، ہاں ہم وہ آیت ہے مگر اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے، وہ زمینی وراثت نہیں ہے، نبوت کی وراثت۔ سلیمان کی نبی ہوئے، داؤد کی نبی ہوئے، اور داؤد کی نبوت کی میراث سلیمان کو ملی، داؤد کے علم کے وارث ہوئے، داؤد کے نبوت کے سلیمان وارث ہوئے، زمین کے دو ہی ہوئے، اور اگر زمین کے ہوئے تو ایک ہی بیٹے کا نام کیوں آیا؟ داؤد کے 19 بیٹے تھے تو کیا سلیمان ہی کو ریاست ملی تھی؟ اور بیٹوں کا بھی تو ذکر ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی تمام بیٹوں میں سلیمان نبی ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کے لیے ان کا نام لیا گیا، اور 19 بیٹوں کے نام دیے جائیں گے۔ اور دوسرا وراثت کہتے ہی ذہن میں ورثہ الگ سے، ورثہ جیسے ذہن میں آتا ہے تو ذہن جاتا ہے زمین جائیداد کی طرف،
اچھا نبوت آپ میراث میں سمجھتے ہیں؟ اگر نبوت میراث میں ہوتی تو نوح کا بیٹا کافر کیسے ہوگا؟ نبوت میراث میں ہوتی تو نوح کا بیٹا کافر کیسے ہوگا؟ اور دوسرا حضرت زکریا وہ دعا کر رہے ہیں انہیں حفظ الموالی ورائی کانت نباتی آخر فاہلی بلدتا ولی یرسونی و یرس من آل یعقوب. وہ دعا کر رہے تھے زکریا پیغمبر کہ یا اللہ میرے بعد میرا مال نہ لٹ جائے، میری جائیداد برباد نہ ہو جائے، میری بیوی بانجھ ہے، کانت نباتی آخر میری زوجہ بانجھ ہے، اپنی جانب سے ایک بیٹا مجھے دے وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا جس سے تو راضی ہو اور میری جائیداد کا وارث ہو. یرثنی میرا وارث ہو، کیوں؟ تاکہ میری جائیداد نہ لٹ جائے. تو زکریا پیغمبر نے نبوت کا وارث نہیں مانگا، جائیداد کا وارث مانگا. بھائی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، وہی بھی دیوبندی مسلمان، بریلوی مسلمان، سلفی، تین طریقے میں تو لوگ ہیں، یا اہل حدیث ہے، یا دیوبندی ہے، بریلوی. یہ تینوں میں سے تین ہی آ جائے یا تین میں سے کوئی آگے بات کرے گا. وہ اپنے خلیفہ کی روایت کو قرآن سے ثابت کرے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیدہ کا آیت پڑھ دینا کافی. آیت پڑھ دی سیدہ نے، خلیفہ نے نہیں مانا، اور جو نہیں مانا تو خلیفہ والے بھی نہیں مان رہے. اب شیعہ سے نہیں ہٹا دیجیے. شیعہ کہتے ہی ہوتا بات سمجھ میں تو آگے، مگر شیعہ کے اکاؤنٹ میں ڈالے اس لیے میں نہیں مانوں گا، ایگو آ جاتا ہے. جب سے شیعہ ہوتا ہے حقیقت قبول کرتا ہے. اللہ کی لیبل میں کیا رکھا ہے؟ عقیدے میں نہ جاتے، لیبل میں تھوڑا ہی. ایسے نہ جانے کہتے ہیں سنی، نام کے سنی ہے ہماری مذہب میں ہم سے ملتے ہیں جو پورے حقوق اہل بیت کو مانتے ہیں، اور نام کے سنی ہے وہ عقیدے کے شیعہ. اور کتنے ایسے شیعہ ہیں جن کا عقیدہ باہر کا ہے. سیدہ پتہ کے لیے بھی وہ تو بیوی فاقوں میں جو لوگوں کو روٹیاں دینے والی بیوی فاقہ رکھ کر کے اپنے ہاتھ سامنے کی روٹیاں اٹھائے دیتے پورے یاد چند باپ کے لیے. وہ باپ کے لیے نہیں گئی تھی. اللہ نے جو وراثت کا قانون نازل کیا اس قانون کو توڑا جا رہا تھا تو قرآن کے قانون کو بچانے میں ورنہ تو غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے اسلام پڑھ کر کے وہ اس کے سامنے تاریخ فتح کر رہا ہے. وہ کہے کہ بھائی قرآن میں تو ہے، مگر جب نبی کی بیٹی ہی کو نبی کا حصہ امت نے نہیں دیا، ہم مسلمان ہو جائے تو ہماری بیٹیوں کا محفوظ رہے گا، کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے سیدہ کہتی کہ صبح قیامت تک اسلام کے دامن میں آنے والے مطمئن ہو جائیں، ان کی بیٹیوں کا حق محفوظ ہے، کیونکہ میں اپنے حق کے لیے گئی ہوں تاکہ ان کا حق محفوظ رہے. تو سیدہ نے آیت پڑھی. اب یہ بیوی کیوں گئی بیوی یہ ثابت کرنے کے لیے گئی کہ اس نے قبضہ کیا. اب بخاری کی پوری عبارت مجھے یاد ہے. کتاب الافکار میں کتاب الخمس، کتاب المغازی، جلد 2 عبارت ہے فلما توفى الله نبيه، جب اللہ نے اپنے نبی کو وفات قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کی جانب سے حاکم. پہلا جھوٹ، امت دیکھے رسول اللہ بنایا ہی نہیں. انا ولی رسول اللہ، میں رسول اللہ کا ولی ہوں، رسول کی طرف سے سرپرست. فقبضها اتنا تو سبھی جانتے ہیں. قبضہ کیا. ابو بکر قاضی، ابو بکر نے قبضہ کیا. کس پر؟ بدن پر. بدن پر قبضہ کیا. اگر حدیث کے مطابق جائے
تو گھر پہ آتے حدیث سناتے پہلے قبضہ نہ کیا ہوتا قبضہ پہلے کیا جھوٹی روایت بعد میں سنائی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ کرنا مقصد تھا حدیث سنانا مقصد تھا بس ہاں سیدہ کی جائیداد پر ابو بکر نے قبضہ کیا قبضہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اب دیکھیے اتنے معاملات بالکل الٹے الٹے ہیں جو شخصی اور ذہنی غلامی میں خلیفہ کے رہ گئے وہ بڑے بڑے مفتی چھوٹی چھوٹی باتیں نہ سمجھے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے کوئی جو ہے آپ کے گھر پہ آ جائے قبضہ کر لے آپ کہیں گھر میں ہوں گھر والے گئے ہوئے ہوں آئے میں دیکھا کہ گھر کھلا ہے کس میں کوئی نہیں کوئی بیٹھے ہوئے ایک خسور بوڑھا بیٹھے ہوا ہے تم یہاں کیسے بیٹھے یہاں کیسے بیٹھے کیا مطلب بیٹھے ہیں مطلب ہمارا گھر ہے ارے تو کہا پاگل تو نہیں ہو گیا کون ہے تو کہا کہ نہیں چلیے ٹھیک ہے آپ جائیے ہم آ گئے آپ جائیے بولے نہیں نہیں یہ تو ہمارا ہے ارے بھائی ہمارا کیسے ہو گیا اچھا آپ کا ہے آپ کا گھر ہے میرا نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنے ہونے کا ثبوت پیش کیجیے آپ کا گھر ہے جو قابض ہے وہی مالک سے ثبوت پوچھ رہا ہے اب مالک چار لوگوں سے کہہ کے یہ ماجرا ہے تو لوگ یا تو کہیں گے جوتا لینے مالیے یہی ثبوت یا نہیں تو پھر انہیں مار کے اندر ہٹا دیجیے دوری سو پاگل کہا جائے گا آپ کے گھر پہ کوئی آگے قبضہ کر کے آپ سے سوال کرے کہ گھر آپ کا ہے ثبوت دیجیے یہی ہوا فتح سیدہ کی غازی بخاری کہتی ہے کہ وہاں سے ابو بکر نے قبضہ کیا بھئی جب قبضہ کیا تو قبضہ کرنے والا دلیل دے کے قبضہ کیوں کیا اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی ملیت کا ثبوت کیا ہے تو جو مسلمان آج اپنے لیے جو برداشت نہیں کرتا وہ رسول کی بیٹی کے لیے کیسے برداشت کرتا تو فدر کا مسئلہ یہ قبضہ کیوں کیا سیریل ہے قبضہ کیوں کیا پہلے قبضہ ایسے یہ کیا کہ مال فائد ہے اب یہ ہے بڑی اہم مطلب مال فائد کا کیا مطلب مال فائد کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جو زمین مسلمانوں کے اونٹ اور گھوڑے دوڑائے بغیر مسلمانوں کے کوپریشن کے بغیر مسلمانوں کی جدوجہد کے بغیر نبی کو جو چیز کمپرومائز کے ذریعے صلح کے ذریعے زمین دلا وہ ہے فائد جس کا ذکر سورہ حشر کی 6 آیت ہے فما وجدتم منه وما أفاء الله على رسوله من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير اللہ نے کہا کہ وہ زمین جس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے جو زمین رسول کو ہم نے دی ہم جس زمین پہ چاہے اپنے رسول کو مسلط کر دے قبضہ دے ہم نے رسول کو قبضہ دلایا تمہارے کوپریشن کے بغیر تمہارا کوئی گھوڑا تمہارا کوئی اونٹ اس زمین پہ دوڑا نہ تھا ہم نے نبی کو زمین دے دی دائر القادری نے اسی کو پیش کیا اور دائر القادری نے جو پیش کیا پورے دیوبندی بریلوی اہل حدیث پورے یعنی جو خلیفہ مانتے ہیں خلیفہ والوں کا وکیل سقیفہ دائر القادری اس کی یہ گفتگو اور وہ جو اس کی گفتگو ہے وہی سب کی گفتگو ہے بیش اس نے کیا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ مال فائد ہے بے شک کہ رسول اللہ کو اللہ نے قبضہ دلایا بغیر کسی لڑائی کے بغیر کسی کمپرومائز کے مل گئی اب یہ ہے اسٹیٹ پراپرٹی
یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اب رسول اللہ کی جگہ جو بھی خلیفہ ہوگا وہ اس کی اسٹیٹ پراپرٹی. اس اسٹیٹ پراپرٹی میں رسول اللہ کرتے کیا تھے؟ بدر میں اپنا گھر چلاتے تھے، اپنی بیویوں کا خرچہ دیتے تھے، بنی ہاشم کا خرچہ دیتے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. تو خلیفہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسٹیٹ پراپرٹی ویسے ہی رہے گی، آپ کا قبضہ نہیں جائے گا، آپ کی ملکیت نہیں بنے گی. رسول اللہ کی چونکہ وہ ذاتی ملکیت نہیں تھی، آپ لوگوں کی جو بھی پراپرٹی بنی ہاشم کی اس میں جی لیجیے. اس میں اس کو پبلک پراپرٹی، اسٹیٹ پراپرٹی قرار دے کر کے رسول اللہ نے جو عمل کیا میں وہی کروں گا. اس میں آپ لوگوں کے کھانے پینے کی جو ضروریات ہے وہ اس میں سے میں دے دیا کروں گا، اور مسلمانوں کو جو ضرورت ہے اس میں سے دے دیا کروں گا، اور اسی فکر کی ملکیت کے پیسے سے میں مسلم آدمی کا خرچ کھانے پینے کا اٹھاؤں. کیوں؟ یہ اسٹیٹ پراپرٹی، یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی خالص ملکیت نہیں، ذاتی ملکیت نہیں. اس لیے اب یہاں سے مسلمان کا ذہن چونکا. اس نے کہا کہ بھائی بات تو کیا غلط کر رہا ہے؟ وہ تو وہی کہہ رہے کہ رسول اللہ جو کرتے تھے میں وہی کروں گا. رسول اللہ نے اس کو اپنی پراپرٹی تھوڑی بنایا تھا، اس سے اپنا بھی خرچ کرتے تھے، مسلمانوں کا بھی خرچ ہوتا تھا. وہی خلیفہ نے کیا تاکہ آپ چاہیں تو متولی ہو جائیں. اس جائیداد کی تولیت آپ لے لیجیے، اس میں آپ کا جو کھانے کا خرچے لے لیجیے، مگر پراپرٹی نہیں لے سکتے. اس لیے رسول اللہ کے بعد میں یہاں پر بیٹھا ہوں، لوگوں نے مجھے بٹھایا ہے، پراپرٹی پر ایسے متولی میں ریسیور میں گیا تھا. آپ کو کھانے کا خرچ ملے گا، فقط ملکیت کے اعتبار سے یا وراثت کے اعتبار سے نہیں دیا جائے. یہاں آنے کے بعد لوگ زور سے بڑھے، ایک نبی کی بیٹی کی وکالت کرنے والے، ایک خلیفہ کی وکالت کرنے والے. اب اس کو شیعہ سنی کہہ دیا، مگر حقیقت کیا؟ ایک نبی کی بیٹی کی وکالت کرنے والے، ایک خلیفہ کی وکالت کرنے والے. تو آپ دونوں میں صحیح کون؟ غلطی کس سے ہوئی کس سے نہیں ہوئی؟ ادھر علماء دیوبند، قاسم نانوتوی، فاؤنڈر آف دیوبند، یہ سب بڑے بڑے کئی لوگوں نے کتاب لکھی، آب حیات ابھی مل رہی ہے، آگے پھر آگے کماز اللہ لکھا کہ سیدہ کا جو ہے مطالبہ کرنا نادرست تھا. آگے جملہ لکھا کہ خلیفہ اس معاملے میں اس مقدمے میں صحیح ہے، فیصلہ دے دیا کہ سیدہ غلط. خلیفہ صحیح ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ پبلک پراپرٹی ہے. خبر وہاں آیت ترتیب کہہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رکھا، انہی کو رکھا. تو کہا کہ صاحب انہی کو پاک و پاکیزہ رکھا، ٹھیک ہے، پاک رکھا، گناہوں سے پاک رکھا. اس کا مطلب یہ کہ غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی گناہ تھوڑی سہمت ہو جاتی ہے. اس میں معصوم کا ثابت ہو گئے. تو اللہ جو بھی کام کرتا ہے بڑھیا کرتا ہے. ہندوستان کے بابا آدم، مناظرین اہل سنت کے بابا آدم عبدالعزیز دہلوی، انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا، لوگوں نے پوچھا کیا آیت تطہیر کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام کا لکھنا جائز ہے یا ان کو رضی اللہ ہی لکھنا چاہیے؟ تو عبدالعزیز دہلوی صاحب نے جو سب کے مناظرین کے ابا ہیں، گرینڈ فادر، انہوں نے اپنی کتاب فتوے میں لکھا نہیں، اہل بیت کو علیہ السلام لکھو، کیونکہ آیت تطہیر کے ذریعے یہ پنج تک معصوم ہے. اللہ کرے میری تقریر سننے والے ادھر والے ہوں، بڑی اچھی بات ہے. میاں جب آپ کے سب سے بڑے وکیل نے یہ کہہ دیا کہ اہل بیت معصوم ہے، تو معصوم سے غلطی نہ ہونے کی ذمہ داری اللہ نے لی. یہ معصوم ہے، غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ نے ذمہ داری لی. اب اگر ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ ذمہ دار. خلیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. ایک آیت دکھاؤ یا ایک روایت دکھاؤ. بخاری میں کوئی روایت ہے کہ ابو بکر سے غلطی نہیں ہوگی، عمر سے غلطی نہیں ہوگی؟ ہے
شیخین سمجھتی نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہے ان سے نہیں ہوگی اللہ کہہ رہا ہے تب اللہ کی بات تو مان لو اللہ کی نہیں مانتے تو اپنے ملا کی بات مان لو بندہ معصوم ہے تو جب بندہ معصوم ہے تو معصوم جس کے مقابل میں دعویٰ کر دے کیا کہنے یہ بات ثابت ہوئی کہ غلطی خلیفہ سے سیدہ سے اور یہ قاسم نانوی دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر ہے اس نے تو لکھا معاذ اللہ اہل بیت نے سمجھا نہیں اہل بیت یہ ہے اہل بیت سے تبرہ سید علیہ کو اہل بیت کو یہ کہنا کہ بدر کا مسئلہ سمجھا نہیں قرآن یعنی قرآن میں آیت فرے موجود ہے اہل بیت نے نہیں سمجھا جو قرآن نازل ہے انہوں نے نہیں سمجھا اور جھوٹے کلمہ بھی سمجھا کیا کہنے بھئی اب روایت خلاف قرآن میں تو جھوٹا ہی کہا جائے گا کیا کہنے اور سیدہ جسے جھوٹا کہتے ہم تو اسے جھوٹا ہی کہیں گے اور اس طرح یہ تبرہ پڑھتا ناجائز ہے تو سیدہ نہ پڑھی ہوتی تو بھی نہ اس کے بعد آپ کے پاس بچا کیا کچھ بھی تو سیدہ نے آیتیں سنائی میں کہوں بیوی شہزادی آپ پر غلاموں کی جان نثار ہو جائے آپ نے آیت کیوں سنائی بیوی کی حکمت بیوی گئی کیوں تھی بدر تو ایک بہانہ تھا اصل میں منافق کے چہرے سے نقاب ہوتا بدر تو ایک بہانہ تھا منافق کے چہرے سے اصل میں نقاب اٹھانا بیوی نے قرآن سنایا اور اس کے بعد انصار مہاجرین کی طرف نظر ڈالی سن رہے ہو تو قرآن سنا رہی ہو یہ فیصلہ دے رہا ہے کیا مطلب جب میرے بابا دوا تو قلم مانگ رہے تھے جب میرے بابا دوا تو قلم مانگ رہے تھے تب تو یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے اب میرے بابا موجود نہیں ہے قرآن پڑھ رہی ہوں تو یہ کہتے نہیں قرآن سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے یہ بات واضح ہی نہ ہوتی اگر سیدہ گھر بیٹھی رہتی جا کر کے بدر کی میراث و وراثت کے بارے قرآن سنایا اور جب سامنے والا بجائے قبول کرنے کے اپنی بات پہ اڑ گیا تو سیدہ نے ترک سلام بھی کیا لعنت بھی کی ترک کلام بھی کیا ترک سلام و کلام اور لعنت فرما دی کیوں فرما دی اس لیے کہ قرآن کے قانون کو توڑ دے گا وہ مسلمان کیسے ہوگا سورہ مائدہ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے نازل کرتا حکم کے خلاف حکم سنائے کیا کہہ رہے ہیں کافر ہے کافر سبحان اللہ سبحان اللہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وہ ظالم ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف کیا کہنے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون یہ سب قرآن کی سورہ مائدہ کی آیتیں جو اللہ کے نازل کرتا حکم کے خلاف فیصلہ دے وہ فاسق ہے تو اللہ نے اس مقدمہ بدر میں 3 باتیں فرمائی ظالم فاسق اور کافر کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف اپنا حکم سنائے
یہ ہوا وہ ہوا بحیثیت مسلمان کے سب نے مانا. کفر کئی قسم کا ہے. کفر کئی قسم کا. کفر کی 5 قسموں میں ایک کفر کی قسم یہ ہے صرف پوجا پاٹ کرنے کا کام کفر نہیں. کیا کہنے تو سیدہ کا سب سے بڑا کارنامہ بعد رسول یہ ہے صبح قیامت تک کے لیے سب سے بڑے منافق کے چہرے سے پردہ ہوتا. یہ سید عالمیہ کا کارنامہ بتایا کہ دیکھو قرآن کے ذریعے ثابت کریں گے تاکہ تم نہ مانو تو پھر تمہارے سر. تو آج ماننے والے دو طرح کے, ایک سیدہ پہ تبرہ پڑھنے والے, ایک خلیفہ پہ تبرہ پڑھنے. سیدہ پہ تبرہ پڑھنا کا مطلب یہ ہوا کہ تبرہ بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. کسی ایسے شخص کو جو آپ کا مستحق ہے اگر تم کہہ دو تو اس کی شان کو گھٹا دینا. تم کی جگہ کسی کو تم کہہ دو تو تاکہ تو کہہ دو. صدیقہ جس کی ذات اس کی صفت کی عین ہے, اس کی ذات کی عین ہے, صدیقہ کہہ دے تو ابھی دربان خیاط درزی بن گیا. صدیقہ بھی تھی وہ جو جھٹلا دے گا وہ کیا ہوگا. کیا کہنے بابا. اور صدیقہ بھی سے جھوٹا کہہ دے اس سے بڑا جھوٹا. کیا کہنے بابا. ارے پھر مولا علی نے اپنے دور میں کیوں نہیں لیا. ارے مولا علی نے کیوں نہیں لیا وہ بعد میں جواب دیں گے. پہلے مانیے کہ ظالم ہے غاصب ہے. پہلے سیدہ کی جائیداد غصب کی آپ مان تو لیجئے, بعد میں ہم بتائیں گے کیوں نہیں لیا. وہ کیوں نہیں لیا. 4.5 سالہ زندگی میں 4.5 سالہ داری خلافت میں 3 جنگیں ہوئی اور کئی مہینے اس میں کئی سال سر ہو گئے. 4.5 سال کی داری خلافت اس میں موقع ہی کہاں اور اس میں سامنے والے کو تو اور موقع ملا تھا. دیکھو یہ شیخین کے قانون کو توڑ رہے ہیں تو نہیں کیا. مگر پہلے یہ تو مانیے کہ سیدہ کو کیوں نہیں دیا اس پہ آئیے نا. نہ دینے کی وجہ آیت ہے تو وہ پیش کی تھی. تو قرآن میں کینسلیشن آرڈر دیا کہ پوری امت اپنے باپ کی جائیداد کھا سکتی ہے, نبی کی بیٹی نہیں کھا سکتی. کوئی ایگزپشنز ہے, کوئی ایگزپشنز ہے, مستثنیات ہے نہیں. کوئی کینسلیشن آرڈر ہے وراثت میں نہیں. آیت منسوخ ہے نہیں. کوئی آیت نے آ کر کے اس کو منسوخ کیا ہے نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا. قرآن میں تو کچھ نہیں ہے. روایت میں کہا, کسی روایت میں بتائیے کہ رسول اللہ نے کہا میری بیٹی تو میری وارث نہیں ہو سکتی. اپنی کتابوں میں دکھاؤ. جب تمہاری اپنی کتابوں میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تم میری جائیداد کی حقدار میرے جانے کے بعد نہیں ہو. لے آئے ایک روایت اور اس میں سب نبیوں کو شامل کر کے سارے نبیوں پہ الزامات قائم کیا. تمام نبیوں کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈالے. گروہ انبیاء میں کوئی وارث نہیں. گروہ انبیاء میں وارث تو بہت ہے, قرآن بتا رہا ہے. تو تمہارا قرآن میں ایمان کا ہے. دیکھیے اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ رسول اللہ کے حجرے میں کیسے دفن ہو. ہاں یہ تو ظلم کی سب سے بڑی تصویر ہے. اس سے بڑے ظلم کی تصویر کیا ہے. اچھا آپ بتائیے کیا رسول اللہ نے پرمیشن دی کہ میرے کمرے میں دفن کرو. لیٹر دکھاؤ. اور اگر آپ نے باپ کو دفن کرنے میں بیٹی کا لیٹر دکھا بھی دیا پیچھے کہ ہے ہی نہیں. اگر آج بھی جھوٹ موٹ روایت کچھ بن گئی کہ بی بی عائشہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ نے انہیں پرمیشن لے کر دیا کہ یہ کمرہ تمہارا ہے, تو ہم وہی پوچھ لیں گے جب سیدہ کا لیٹر آپ قبول نہیں کرتے یہ لیٹر تو پہلے ہے نہیں ہے تو پھر ہم پوچھیں گے. وہاں علی کی گواہی
कोई वारिस न था, जो छोड़ रहे सबका। तो जो छोड़ रहे सबका, तो वो जो गुजरे हैं, खास तौर पर खास बीवी का गुजरा, वो जो गुजरा है जिसके अब्बा को दफन किया है, वो गुजरे की वो मालिक थी। तवज्जो से सुनना, जिस हुजरे में शैखैन को दफन किया गया, जिसे हुजरे आयशा कहा जाता है, क्योंकि उस हुजरे को आयशा को दे दिया गया था रहने के लिए नानो नब्बे के तौर पर। उस बीवी ने अपने बाप को दफन करवाया, बाप के दोस्त को दफन करवाया। अब सवाल उलमाए इस्लाम से ये है कि वो हुजरे की मालिक क्या बीवी आयशा थी? अगर बीवी आयशा हुजरे की मालिक थी तो मालिक दो तरह की होंगी, या तो अब्बा की मीरास में है या शौहर की मीरास में है। तो अब्बा की मीरास तो थी नहीं हुजरा, रसूलुल्लाह की मीरास थी। जब रसूलुल्लाह की मीरास बेटी को न मिली तो बीवी को कहां से मिली? हालांकि पढ़ना, ये जो मेरा पढ़ना ये भी एक जिहाद है। ये हमने जगह पढ़वा रहा है पूरी रात जागकर, सफर की थकन के बावजूद। हफ्ते जगह पढ़ने का ये हौसला इसलिए है कि हफ्ते जगह पढ़ने का इखलास, और ये इखलास इसलिए ताकि नस्ल नौ शहजादी के हक से वापस। तो ये हुजरे में जो आपने दफन किया खलीफा को, पहले को भी दूसरे को भी, ये जो आपने दफन किया है ये किस हक से? मालिक नहीं हो, विरासत में। अगर तुम्हारी विरासत में तो बेटी को विरासत क्यों ना मिली? और अगर विरासत में नहीं है तो फिर तुम काबिज हो। बूढ़े यहाँ से कोई ये तो पूछे की प्रॉपर्टी को सैयदा के वकील को हटाकर तुमने कब्जा किया, रसूल जो छोड़े सदका है, लिहाजा मैं सैयदा की जमीन ले रहा हूँ, कब्जा कर रहा हूँ। तो पहले तो अपनी बेटी का हुजरा कब्जे में किया होता कि तुम खाली करो, ये रसूल की किताबों में नाम लिखे, जो नाम लिखे तो लिखे। हाँ, अगर किसी के नाम के आगे कुत्ता सुबह ये तो ये नहीं करना, लेकिन नाम जो है वो सलावत पढ़े मोहम्मद। हिमालय पहाड़ की बुनियाद से हिल सकता है मगर सैयदा का मुकदमा कभी नहीं हिल सकता। इसकी बुनियाद इतनी मजबूत है। तो आज कुछ लोग ये चर्चा का आशु भी कहता हूँ कि लोग कहते हैं देखिए जो रसूल से कल करीब थे अब करीब, और ये अल्लाह की शान देखिए कि जो रसूल के करीब कहे जाते हैं वो आज जो है इराक में नवासा है, नजफ में अली है, बहुत करीब, और जिन्हें आप दूर कहते हो इतने करीब है। इसको पूरे कैमरे में ला करके जो रसूल के बाद रसूल की सबसे बड़ी तस्वीर है, रसूल के बाद दफन है तो किसके कमरे में? रसूलुल्लाह की प्रॉपर्टी है ना, तो रसूलुल्लाह की प्रॉपर्टी में दफन करने का परमिशन किस हैसियत से दिया? वारिस के हैसियत से दिया, तो मीरास कैसे मिल गई?
اور پرمیشن دی تو رسول کی زمین میں پرمیشن دینے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ یہ تو ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہے۔ میں دیکھیں ایسا ہے وہ جنازہ لایا گیا تھا تو رسول اللہ کے دروازے پر رکھ کے کہا گیا یا رسول اللہ یہ ان کا جنازہ آیا ہے کیا اجازت ہے؟ تو قبر سے آواز آئی ہاں آنے دو آنے دو۔ رسول اللہ نے پرمیشن مشہوری تو جنازہ رکھے گا یا رسول اللہ کیا انہیں دفن کیا جائے آئے مزار سے آواز آئی آنے دو آنے دو آئے کمال۔ اگر واقعی کرتاس میں رسول دبات و قلم مان کے لکھنا چاہیں زندگی میں تو لوگ کہیں ابھی زمان درست نہیں اور قبروں میں جانے وہ دل کی مراد پائے گا۔ پنجے نارا پنجے تنی سوا لکھ نارا نارا سے بولیں پنجے تنی صلوات اللہم صلی پہلے سوال یہ کرو کہ جو فضیلت بنا کے پیش کر رہے ہو کہ رسول اللہ نے پرمیشن دیا زندگی میں کسے گھر سے نکال دیا چیتے رسول کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہمارے رسول کی بات سمجھ میں ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اہل بیت کے معاملے میں تو بڑی سے بڑی دلیل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ خلیفہ کے معاملے میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دن کا بھی نہیں دن کا بھی تو کیسے دفن کیا؟ سب سے بڑے ظلم کی تصویر یہی ہے۔ اچھا آپ کا گھر ہے، گھر کا بڑا سا ہے، آپ 2-4 دن کے لیے نہیں چلے گئے، دیوار مہر نہیں تھی، سال بندی تھی، مکان کی بڑی زمین پڑی ہوئی تھی، کسی نے لا کے کسی کو دفن کر آپ آئے دیکھیں کہ قبر بنی ہوئی لوگ رحم اللہ منقرہ رسوات ہے کسی کا استعمال ہو گیا تھا اور کئی جگہ کیا دفن کرتے ہیں ارے بولے آپ کو پتا ہے ہاں پتا ہے آپ کی زمین ہے مگر یہ کون سا تعلیم ہے کچھ چند دن میں ہڈی ہڈی فرق پہنچے چلیے آپ بھی بات ہے اب آپ کہیں گے تو میں مردہ نکالا اپنے مردے کو اپنے گھر میں آپ پرمیشن نہیں دیتے لوگ نہیں مان لیجیے ایسا نہیں دیکھیں اوپر کا مسئلہ ہے سب نیچے کے انڈر گراؤنڈ بات ہے اوپر آپ لوچا ہے گھر بنائیے نیچے ہو رہے ارے بھائی کیوں رہیں گے آج یہ رہیں گے کہیں کا بچہ مرے گا یا بیوی مرے گی وہ بھی کہیں تو پھر یہ انڈر گراؤنڈ قبضہ کرنے کا لینڈ گرا کے اوپر ہوتی ہے تو لینڈ گرا کے نیچے ہوتی ہے واہ 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 بڑی پرابلم ہو جائے تو ہوگا یا نہیں مانتے تو بھائی دیکھو چلو آپ کیا بولے جی میں تو بولے گی اور جو دفن ہو گئے ارے بولے دیوبندی ہے کون بولے کام کروں گا آپ میت کے وارث ہیں آپ یمن سے آپ کی زمینہ بڑے چلے دونوں جا کے ایک ہی سوال کرو
ہماری ابا کو ہم نے دفن کر دیا ان کی زمین میں جو راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قبر کھودیے اور لاش نکال کے دفن کر لیجیے ہماری زمین۔ ادھر یہ اپنے علماء سے پوچھے، دونوں علماء کا فتویٰ جو اتجا ہو جائے اور ایک سا فتویٰ ہوگا میں کر لیجیے۔ تو ماضیوں میں معلوم نہیں ہے قبرستان بھرے پڑے، شرعی مسئلہ ہے، ان کی زمینیں بڑی، آپ اپنے ابا کی لاش نکالیے لے جا کے کہیں دفن کر دیجیے۔ یہی بریلویوں نے بھی کہا کہ زمین جن کی ہے ان کا قبضہ ہے، لہذا جن کی زمین ہے ان کی ادھر سے بھی فتویٰ آ گیا ادھر سے بھی فتویٰ آ گیا، یہ لاش کو نکالنا پڑا، لے کر کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتویٰ آتے آتے یہ ہو گیا کہ جن کا مکان تھا وہ بیچارے گزر گئے، مگر فتویٰ آئے گا تو بیٹا کھڑے ہو گئے۔ بیٹے نے کہا کہ میرے ابا کی زمین ہے، یہ میرے باپ کے گزرے کی زمین ہے، لہذا جو ہے میں ان کا وارث ہوں، وارثیت وارث کے میں کہتا ہوں کہ آپ اس لاش کو نکال لیجیے۔ نہیں نکالے تو وارث نے خود قبر کو دی، لاش نکال زمین میں اگر کسی کو ناجائز بغیر پرمیشن کے دفن کیا جائے تو دیوبندی بریلوی ماننا پڑے گا کہ کسی کی پراپرٹی میں کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر دفن کیا جائے تو اس کے وارث کو حق ہے کہ وہ اس کی لاش کو قبر سے باہر نکال دے۔ کیا کہنے بولے ہاں جی ہاں یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ تو وہاں جو ہوا اتنے رسول میں جو ظلم ہوا پراپرٹی ہے رسول کی، وارث ہے سوالک نعرہ اور اگر شیعوں میں یہ باتیں نہ پڑھی جائیں گی تو پھر کہاں پڑھی جائیں گی؟ جس میں ان کے دشمنوں کے جھوٹے خدائی کا پردہ صاف کیا جائے، جس کو فضیلت بنا کے پیش کرتے ہو وہی ان کے لیے منفرد ہے، جو فضیلت بن کے سامنے آ رہی ہے وہی ان کا عیب ہے۔ رسول کی تو جرم دفن کر دیا، آج تک اذیت دے رہے ہو، اب یہ صورت قیامت تک اذیت رہے گی۔ اور اللہ نے کہا الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں جس پر عذاب، جس دنیا و آخرت میں اس پر لعنت ہے جو نبی کو اذیت دے، جو نبی کو اذیت دے اور اللہ کو اذیت دے، کیونکہ جو اذان ہے وہ انہی کے حق کا اعلان ہے۔ ظاہرہ خود ایک اذان ہے، یہ اذانیں تو
کلمات ہے اور ان کا حق جو ہے وہ اصل اذان بیوی کے حق کو نہ چھپاؤ کیونکہ جو لوگ بیوی کے حق کو چھپاتے ہیں ان کی نسلیں دشمنان اہل بیت میں جا کے گم ہو جاتی ہیں کیا کہنے بابا سب سے بڑا اثر بچوں کی پرورش عزاداری بچوں کی پرورش عزاداری کے لیے اپنے آپ کے لیے نہیں میں تجھے پالا تو مجھے پالے بزنس نہیں تو اس وقت بیوی کے حوالے ہو جائے تو شکوہ نہ کرنا پالا اپنے لیے نہ ہو گیا لڑکی کا دیوان حسین اللہ کے بالو دیوان بھی ڈال دی جائے تو وہ تمہارا فرما بردار اگر اسے اپنے دائرہ سے روکا گیا تو پریشان یہ بیوی نے بڑی مصیبتیں ہونا یہ بیوی نے بڑی تکلیفیں ہونا بلکہ جتنی بھی شہادتیں تمام شہادتوں کا سرما اسی بیوی کو کربلا کے جتنے شہید ہیں تمام شہیدوں کا اس بیوی کی ہو علی اکبر کی شہادت میں تو زہرا علی اکبر کا حلف زخمی ہے تو زہرا کا ہوتا عباس کی شہادت ہے تو زہرا ہی کا بچہ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی بات ہے جب بڑے آتے ہیں اور آپ نے سب تکلیف کو تو ان کی روح متاثر ہوئے بعض لوگ اپنے مرضی کو خاص کرتے ماں باپ کو خاص کرتے بہت پریشان تھا ماں باپ ماں کی کو احساس ہو گیا تو زہرا کی ماں حسنین کی ماں زہرا ہر شہید کے زخم کی تکلیف روح احساس اور پھر محسن سرکار محسن علیہ السلام جو شیعہ کے اقدس شہید کیا قیامت کی کوئی اندازہ نہیں جن کیفیات میں بیوی نے خود کو سنبھالا ایک طرف بچیوں کا خیال ہے کہ زینب ام کلثوم ہے دوسری طرف بچہ ثابت ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے تیسری طرف ابو الحسن کی جان بچانی اور اپنی تکلیف کو بھی دیکھنا اس عالم میں گھر سے نکلتے اور کہتی ہے کہ میری حیثیت ناقے سالے کے برابر بھی نہیں سالے پیغمبر کی اونٹنی کی بے عزتی کی گئی تو عذاب آیا میں نبی کی بیٹی کا کبھی بھی ساتھ اللہ کے پاس نہ ہو اور ابھی بددعا کروں ان کا ایک پتا چلا حضرت سلمان کے ذریعے تو مولا نے کہا جاؤ میرے حق کا واسطہ دے اور کو میں حکم دے رہا ہوں تو کہا کہ ابو حسن نے حکم دیا ہے تو میں ان کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتی لیکن سلمان میں اس وقت تک واپس گھر نہیں جاؤں گی جب تک کہ ابو